اور حضور نے بڑے معجزات دکھائے. لیکن جب قریش مکہ نے، حضور کے اپنوں نے نبی پاک علیہ السلام سے آپ کی نبوت کی دلیل پوچھی، اللہ کریم نے فرمایا محبوب یہ جو تجھ سے پوچھ رہے ہیں نا کہ آپ نبی ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے، تو فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، آپ ان سے فرمائیے کہ میں باہر سے نہیں آیا، میں تمہارے درمیان رہا ہوں، تمہارے بیچ میں نے اس سے پہلے عمر گزاری ہے. افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں، تم غور نہیں کرتے؟ میں کوئی باہر سے نہیں آیا، 40 سال تمہارے اندر رہا ہوں. میری طرح کوئی سچا ہے تو دکھاؤ، میری طرح کا کوئی وعدے کا پابند ہے تو دکھاؤ. فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، اس سے پہلے میں اپنی عمر تمہارے بیچ گزار چکا ہوں. افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، نبی کریم علیہ السلام نے خود اپنی زندگی کو، بات پہ غور کیجئے گا، خود اپنی زندگی کو اللہ کے رسول نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا. اور اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب بے شک ہم نے آپ کو اعلیٰ ترین اخلاق کا مالک بنایا. میں آیت کی زیادہ تشریح میں نہیں جاتا، اعلیٰ حضرت کا ایک جملہ پڑھ کے آگے گزرتا ہوں. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاق وہ نہیں ہے، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اخلاق کا مطلب یہ نہ سمجھو کہ جو اچھے اچھے کام تھے وہ نبی پاک نے کیے، یہ مطلب نہیں، بلکہ فرماتے ہیں جو حضور نے کر دیا وہ اچھا ہو گیا، جو نبی پاک نے کر دیا وہ اچھا. اب پتہ نہیں آپ کی ادب سے، شعر و شاعری سے کتنی دلچسپی ہے، لیکن اس فکرے کو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ نہیں کہ جو اچھے کام تھے وہ حضور نے کیے، بلکہ جو نبی پاک نے کر دیا وہ اچھا ہو گیا. اگر نبی پاک نے اکرمہ بن ابو جہل کو معاف کر دیا تو یہ بھی اچھا ہے، اور اگر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ میرے گستاخ کی گردن کاٹ کے لاؤ تو یہ بھی اچھا ہے. جو حضور نے کر دیا وہ دونوں چیزیں اچھی ہیں. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ہمارے ہاں نا اخلاق کا ترجمہ بڑا مختصر سا کیا جاتا ہے. میری اور آپ کی طرح کے سادے لوگ وہ کہتے ہیں میٹھا بولو یہ اخلاق ہے، میٹھی بات کرو، باقی جو مرضی کرو، صرف تم میٹھا بولو یہ اخلاق. او خدا کے بندے، میٹھا تو کئی دفعہ بندہ ٹریننگ سے بھی بولتا ہے. آپ کبھی جہاز کے عملے کے ساتھ سفر کریں نا تو میری طرح کا جو بالکل وہ لو سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے نا، پیچھے اکانومی میں جو آدمی بیٹھا ہوتا ہے، وہ بھی جب جہاز پہ چڑھتا ہے نا، سواری کرتا ہے، تو وہ جو عملہ جن کی تنخواہیں لاکھوں میں ہیں وہ جی سر جی کہہ کے سوال کا جواب دیتے ہیں. آپ جتنا مرضی سخت بولیں لیکن وہ جہاز کا عملہ آپ کے ساتھ کوئی تلخ کلامی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ با اخلاق ہے، ان کی ڈیوٹی ہے کہ آپ نے سخت بات. چلیں یہ تو بات دور کی ہے، میں قریب کی مثال دیتا ہوں. آپ چلے جائیں یہاں سمندری میں کسی دکان سے کپڑا خریدنے، تو اچھا سیل مین کسی اچھے دکاندار نے رکھا ہونا، تو آپ اس کو کہیں کہ مجھے یار کپڑا چاہیے کوئی سردیوں والا اچھا سا دکھا کوئی، تو وہ ایک تھان کھول کے لائے گا. آپ کہیں گے نہیں وہ والا دکھا، وہ بھی دکھائے گا. پھر وہ نہیں یار تیرے پاس وہ ہے ہی نہیں جو مجھے چاہیے. وہ کہتا نہیں چاچا جی کھلو جو، کچھ پیچھے بھی ہے میرے کول پہ. ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ وہ پیچھے سے بھی 2-4 تھان اٹھا کے لاتا ہے، کھول کے دکھاتا ہے، بڑا کچھ کرتا ہے. اور یار تجھے پہلے ہی کہا تھا تیرے پاس وہ نہیں جو مجھے چاہیے. تو وہ کہتا ہے جی آپ اس طرح کریں، پرسوں آئیے گا، کل مال آنا ہے نیا. یعنی آپ نے اس کو تھکا دیا، ساری دکان کھلوا لی، پھر بھی اس نے غصہ. لیکن جب آپ دکان سے اترے تو پھر اس نے کہا یار دیکھو نخرہ کتنا ہے اس کا. تو یہ بتائیں یہ اخلاق ہے کہ ٹریننگ ہے؟ بولیں تو صحیح تھوڑا یار یہ کیا ہے؟ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹریننگ کا نام ٹریننگ اور چیز ہوتی ہے، اخلاق اور چیز ہوتی ہے. کسی بندے نے دین کے لیے کسی کو ڈانٹ دیا تو اس نے کہا دیکھ بڑا سخت آدمی ہے. او بھائی اس نے اگر تو ذات کے لیے ڈانٹا ہے پھر تو سخت ہے، اور اگر وہ دین کے لیے بات کر رہا ہے تو وہ سخت نہیں ہے، وہ محمد عربی کا نوکر ہے، وہ رسول اللہ کا غلام ہے. ہم نے نا اخلاق کا ترجمہ، ایک بندہ اخلاق، چلے میں اور سادہ کرتا ہوں، میں خود دیہاتی ہوں نا تو میں اور سادہ کرتا ہوں. ایک بندہ با اخلاق ہوتا ہے تو ایک میسنا ہوتا ہے، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ تو شریعت اس کا دفاع نہیں کرتی کہ جو اندر بغض چھپائے اور زبان پہ خیر رکھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اخلاق سکھائے اس کو سمجھیں. صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق نہیں میرے بھائی.
सच बोलने का नाम अखलाक है। सिर्फ मीठा बोलने का नाम ही अखलाक हसना नहीं, सुनो और याद रखो, वादा वफा करने का नाम अखलाक है। सिर्फ जुमले तराश के, अच्छे फिक्रे ढूंढ के लाने का नाम अखलाक नहीं, बल्कि लालच छोड़ देने का नाम अखलाक है। तालीम इस चीज का नाम नहीं कि आपने कह दिया सारे गांव वाले जाहिल हैं जी, मैं तो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ हूं, ये अनपढ़ बंदे, इन्हें क्या पता, मैंने तो कल अभी एमफिल का दाखिला भिजवाया, ये तो सारे अनपढ़ हैं, मैं तो अभी कल जो है वो मैंने दरसियात मुकम्मल किया दौरा हदीस में, इन जाहिलों का क्या पता। ये कह के जान छुड़ाना आसान है, लेकिन किसी जाहिल को तालीम देना बड़ा मुश्किल काम। सबको अनपढ़ कह के गुजर जाना ये तो आसान काम। मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु से किसी शख्स ने कहा था, हुजूर पढ़ा लिखा बंदा कौन होता है, अक्लमंद कौन होता है? तो फरमाने लगे, जिसको जाहिलों से सही गुजारा करना आ जाए वो पढ़ा लिखा होता है। फरमाते हैं जो अनपढ़ लोगों के बीच सही वक्त गुजारे ना, वो सर पकड़ के बैठ गया, अब्बा जी आपको पता ही नहीं, आप तो पुराने जमाने के। ओ भाई वो नहीं पुराने जमाने का, तू जाहिल है। जिसको बाप देखे ना, कभी कभी जब हम उम्रे की फ्लाइट लेते हैं ना, तो हमारे बच्चे हंस रहे होते हैं, देखो बाबा जी को पता ही नहीं किस सीट पे बैठना है। बच्चे मजाक उड़ा रहे होते हैं, देखो जी इनको पता ही नहीं कि बेल्ट कैसे बांधना है, इनको पता ही नहीं किस तरह। ओ खुदा के बंदे, तू किस तरह की बात कर रहा है? अगर तू पढ़ा लिखा होता ना, तो तू उठ के बाबा जी का हाथ पकड़ता, तू उनका सीट नंबर दे के उन्हें छोड़ के आता। अगर तू तालीम याफ्ता होता ना, तो तू उन्हें बताता उठना कैसे है, बैठना कैसे है। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम का कमाल ये है कि रसूल पाक ने उस कौम से गुजारा किया जो बच्चियां जिंदा दफन कर देती थी, उस कौम से गुजारा किया जो खड़े खड़े जानवरों को नेजा मार के खून निकाल के पी जाती थी। मेरे महबूब ने उन लोगों के बीच रह के वक्त गुजारा और इस तरह की तबीयतें बदल दी कि कल तक जो बेटियां काट डालते थे, अब वो बेटी कमरे में आती है तो उठ के खड़े हो जाते। तो आप ये देखें, अखलाक इस चीज का नाम है कि आपने किसी को ट्रेन। देखें हजरत अल्लामा हल्बी ने सीरत हल्बिया में इसको लिखा है, और इमाम तबरानी ने तबरानी में लिखा है। नबी करीम अलैहिस्सलाम बैठे थे तो एक आदमी मांगने आ गया। पहले तो उसने मांगा बड़े अजीब अंदाज में, हुजूर गुजर रहे थे। अगरचे ये हदीस बुखारी में भी मौजूद है, मुस्लिम में भी है, निसाई इब्ने माजा में भी है, लेकिन मैं जो जिस तफसील से अर्ज कर रहा हूँ, ये मैं जिस किताब का हवाला दे रहा हूँ वहां से उसी तफसील से अर्ज करूंगा, उसी अंदाज में मौजूद है वहां रवायत। एक शख्स आए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, मस्जिद नबी में आ रहे थे। तवज्जो है मेरे मानियों की मेरी बात पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सुर्ख धारीदार यमनी चादर कंधे पे रखी हुई थी। वो बंदा पीछे से आया, उसने आके हुजूर की चादर को पकड़ के खींचा, चादर खींची। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब चादर खींची तो मैंने हुजूर की गर्दन मुबारक पर उस चादर का निशान देखा, यानी इतनी सख्त चादर के फिर गई गले मुबारक में। अब जब नबी करीम अलैहिस्सलाम की चादर खींचता है तो कहता पता क्या है? कहने लगा, अल्लाह के रसूल मैं भूखा हूँ, गरीब हूँ, कुछ खैरात लेने आया हूँ। ये दरवाजा जरा कोई जोर से खटखटाए तो उसकी खैर नहीं, वो तू खैरात लेने आया कि लूटने आया है? उसने चादर खींची और कहने लगा जी मैं कुछ लेने आया हूँ। हदीस बुखारी में भी नबी पाक के ये जुमले मौजूद हैं। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं फल्तफता इलैहि फदहिक, फरमाते हैं जब नबी पाक ने उसकी तरफ देखा ना तो मेरे रसूल ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। उसने चादर खींची है, गले पे निशान पड़ गया और कहता है मैं मांगने आया। मेरा ख्याल है मैं होता तो एक थप्पड़ मारता पहले, भाई तू मांगने आया है कि तू जान लेने आया है? तू कुछ लेने आया, ये क्या तरीका हुआ? उसने गर्दन पे निशान डाल दिया, लेकिन महबूब करीम मुस्कुराए। क्या खूबसूरत अंदाज है फाजिल बरेलवी का। और पता नहीं आला हजरत कहाँ बैठ के लिखा करते थे, जब हुजूर मुस्कुराते थे तो आला हजरत फरमाते हैं जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुज़हत पे लाखों सलाम, और जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत में लाखों सलाम। जरा शेर की लज्जत तो लीजिएगा। जिसकी तस्की से रोते, फरमाते हैं बड़ा भी गमगीन हो ना बंदा तो नबी पाक हल्की सी तस्कीन करे, पूरा मुस्कुराए भी ना, पूरा मुस्कुराए भी ना तो बंदे के गम सारे दूर हो जाते हैं।
اب سوال یہ اٹھتا تھا کہ ہم کیا انتظار کریں گے کہ نبی پاک کب مسکرائیں گے؟ کیا یہ قوم انتظار کرے گی؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے نہیں، انتظار کرنے کی ضرورت نہیں، ہر وقت مسکرانا تو میرے نبی کی عادت ہے۔ انداز دیکھیے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو نبی کریم علیہ السلام دیکھ کر کے مسکرائے اس صحابی کو، اس شخص کو، حضور مسکرائے اور نبی کریم گھر لے آئے۔ عشاء کا وقت قریب ہو گیا۔ رسول کریم علیہ السلام، یہ لفظ بخاری کے نہیں ہیں، یہ صاحب سیرت انبیاء کے۔ دیکھیں کتنے محتاط انداز میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ زمانہ بدل گیا ہے نا، حالات بدل گئے، غیروں کی بات نہیں، اپنوں کو بڑی دلیلوں کی ضرورت ہے۔ بھلا کبھی اپنوں نے بھی دلیل مانگی ہے، لیکن اب اپنوں کو بھی دلائل کی ضرورت ہے، تو دے رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، اور کوشش کروں گا لفظ لفظ پہ میں دلیل رکھوں۔ بھائی غور کریں اور سمجھیں اس پہلو کو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم گھر لے آئے، عشاء کے اوقات حضور نے کچھ دیا، بہت زیادہ دیا حضور نے، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں۔ اب یہ لفظ بھی سیدھا کرنا ہے، یہ دربے نہیں ہے، یہ در بے بہا دیے۔ در علیحدہ ہے اور بے بہا علیحدہ ہے۔ یہ بھی دیکھیں نا، فاضل بریلوی کا کلام ہے نا، ذرا سمجھ کے پڑھنا پڑتا ہے۔ دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ اب شعر سمجھ میں آئے گا آپ کے۔ تو بڑا کچھ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عطا کیا۔ تو وہ پتہ کیا کہتا ہے حضور سے جس کو دے رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا جی میں نے تو بڑی تعریف سنی تھی، تو آپ نے معاذ اللہ کچھ بھی نہیں دیا۔ میں نے سنا تھا جھولیاں بھر جاتی ہیں، تو یہ کیا دے رہے ہیں؟ توجہ ہے میری بات پر؟ مطلب یہ کہ اگر آپ کھڑے ہو نا کسی اشارے پہ، گاڑی کی بریک لگائیں تو مانگنے والے نے شیشے پہ دستک دی، تو شیشہ نیچے کر کے 10 روپے تھمائے، تو اس نے کہا یہ کیا دے رہے ہو؟ 100 کا نوٹ دو، 10 بھی کھول ہی دینے، کدھر لے پورا دے نا، جو تو 100 لفظ ہی ہوتا لے لے۔ ہاں تو بھائی کو چھیننے آیا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ تو یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی آپ، میں نے بڑی تعریف سنی تھی، تو آپ کیا دے رہے ہیں؟ جب اس نے یہ لفظ کہے تو حضرت عمر فاروق نے تلوار نکالی، میں تیری گردن اتار دوں گا۔ میرے محبوب نے فرمایا عمر تم نہیں جانتے، پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضور گھر لے گئے، ازواج مطہرات کے پاس جو کچھ تھا سارا ہی اسے عطا کر دیا۔ سیدہ فاطمہ کے گھر میں جو کچھ تھا سارا دے دیا۔ اس کی جھولی بھر گئی۔ جب بھر گئی نا، اب پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے محبوبہ میں نے جو تعریف سنی تھی نا، آپ کو میں نے اس سے بڑھ کے پایا ہے۔ حضور اتنا سخی بندہ دیکھا ہی نہیں، اتنا کمال میں نے دیکھا ہی نہیں، حضور اتنی شان میں نے دیکھی نہیں جتنی آپ کی ہے۔ محبوب نے سلایا گھر میں، فجر کا وقت اٹھایا تو فرمایا جو بات رات مجھ سے کی تھی وہ میرے غلاموں سے بھی کر دو گے؟ وہ کہہ دو گے بات جو تم نے بات میں کی تھی؟ عرض کی حضور کر دوں گا۔ تو محبوب فرمانے لگے جب تم نے کہا نا میں کچھ نہیں دیتا، یہ لفظ ہے طبرانی کے، جب تم نے کہا نا میں نہیں دیتا کچھ بھی، تو ان کے دل پریشان ہوئے تھے۔ جب تم کہو گے نا کہ نبی نے میری اوقات سے بڑھ کے دیا ہے، تو ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔